حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمۃ قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ القلوب۔ اہل عرب حرمت کے مہینوں میں جنگ سے اعتراض کرتے تھے اور یہ باوجود کفر و شرک کے ان میں چلا آ رہا تھا۔ بعض باتیں دین ابراہیمی کی ان میں باقی تھیں، جس طرح بیت اللہ شریف کی عظمت یا بیت اللہ شریف کا طواف، اگرچہ انہوں نے اس میں بہت تبدیلیاں کر دی تھیں اور اسے بالکل الٹ دیا تھا، لیکن ایک رسم تھی جو باقی تھی۔ اسی طرح حرمت کے مہینوں کا احترام کہ ان میں جنگ نہ کی جائے گی، اور پھر وہ حرمت اسلام نے باقی رکھی، لیکن ارشاد فرمایا کہ حرمت ان کے لیے ہے جو خود بھی اس حرمت کا احساس کریں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت ادلا بدلا ہے کہ دونوں فریق اس کا لحاظ کریں۔ اگر کفار و مشرکین اس کا لحاظ نہیں کرتے اور مسلمانوں پر جنگ مسلط کرتے ہیں تو پھر مسلمان بھی اس بات سے آزاد ہیں کہ وہ مقابلہ کریں اور حرمت کا لحاظ نہ کریں۔ والحرمت و قصاص، حرمت تو ایک لین دین ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ حرمت کے مہینے کو دیکھ کر مسلمان ہاتھ باندھے رکھیں اور کافر ان کی گردنیں کاٹتے رہیں۔ یہ تو ایک عدلے کا بدلہ ہے، قصاص ہے۔ اگر وہ حرمت کے مہینے کا لحاظ کریں گے تو مسلمان بھی اس کا لحاظ کریں گے، ان سے نہیں چھیڑیں گے، لیکن اگر وہ لحاظ نہیں کریں گے تو پھر مسلمانوں کو بھی اجازت ہے کہ مقابلہ کریں۔
ومن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، جو تم سے زیادتی کرے تم بھی اس سے زیادتی کرو، جو تم پر جنگ مسلط کرے تم بھی اس سے مقابلہ کرو۔ لیکن ایک بات یاد رہے، بمثل ما اعتدى علیکم، اتنی ہی زیادتی آپ لوگ بھی کر سکتے ہو جتنی انہوں نے آپ سے کی ہے۔ مثلا جو جنگ میں آتا ہے آپ اس سے تو مقابلہ کر سکتے ہو، لیکن یہ درست نہیں ہے کہ اس کے بیوی بچوں کو قتل کر دو، یا بوڑھوں کو جو بیکار لوگ ہیں انہیں قتل کر دو، یا جو جنگ میں شریک نہیں ہیں انہیں قتل کیا جائے، یا ان کے شہر خواہ مخواہ اجاڑے جائیں، بے گناہ لوگوں کو مارا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ جل شانہ سے اپنے تعلق ابدیت کا احساس دل میں زندہ رکھو، اس بات سے ڈرتے رہو کہ کہیں اللہ کریم، چونکہ جہاد تو اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، اور اگر اسی سبب اللہ کریم ناراض ہو جائیں تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ آپ جب جہاد کرتے ہیں یا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اب اس میں ایسی زیادتی کی جائے یا اس طرح کا کام کیا جائے کہ بجائے رضامندی کے ناراضگی حاصل ہو، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، وَاعْلَمُوا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ ہمیشہ اہل تقوی کا ساتھ دیتا ہے، متقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی رحمت، اس کی برکتیں، اس کا فضل و کرم ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنا رشتہ اس کے ساتھ استوار رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہر کام میں یہ احساس زندہ رکھتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے اور مجھے اس کی رضا مقدم ہے تمام امور میں، اور اس کی حکم اور اس کی مرضی کے مطابق مجھے چلنا ہے۔ متقی وہ ہے جسے یہ احساس، یہ نسبت اللہ سے نصیب ہو جائے کہ اپنے ہر کام میں وہ مرضیات باری کو تلاش کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تو فرمایا یاد رکھو، جہاد ایک بہت بڑی عبادت ہے، مجاہد کا درجہ بہت بڑا ہے، بلکہ مجاہد کے گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی چنگاریوں اور مٹی کو بھی اللہ کریم نے عظمت بخشی ہے اور اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ قرآن حکیم نے اسے گواہ بنایا ہے، شاہد قرار دیا ہے۔ شہید کا ایک قطرہ خون تمام جہانوں سے، تمام جہان کی نعمتوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور شہید موت کو بھی شکست دے دیتا ہے، اور شہید کبھی مرتا نہیں، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس ساری عظمت کا راز اس میں ہے کہ جہاد بھی اور شہادت بھی ان حدود کے اندر ہو جو اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ اپنی مرضی سے اگر کسی کو قتل کر دیا جائے یا اپنی ناراضگی سے کسی کو مار دیا جائے تو یہ جہاد نہیں ہوگا، یہ شہادت نہیں ہوگی، یا کوئی اس طرح مارا جائے تو شہادت نہیں ہوگی۔ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے اور اللہ کریم سے اپنی نسبت کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ سارا کام کریں۔ اور یاد رکھیں ان اللہ مع المتقین، یاد رکھیں کہ معیت باری انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کا احساس رکھتے ہیں، اور وہ احساس ان کے تمام اعمال پہ غالب ہوتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ دو چیزوں کی طرف خصوصی طور پر توجہ دلائی گئی، مال اور جان۔ جہاں ضرورت پڑے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انفاق ہوتا ہے کہ جہاں اللہ حکم دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے، شریعت حکم دے، وہاں خرچ کیا جائے۔ اور محض اپنی شہرت کے لیے مال لٹوانا یہ اسراف ہوتا ہے، یہ فضول خرچی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔
بنیادی بات یہ ہے کہ مومن کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، وہ سب سے معزز ہے، وہ سب سے بڑا ہے اور ساری تعریفوں کا وہ مستحق ہے. اللہ کے بعد عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا میں کوئی دوسرا ایسا شخص نہیں ہے جس کی عزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہو. تیسرے درجے میں عزت ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ و اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اور اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں. تو بڑائی اللہ کے لیے ہے. کوئی شخص اپنی شہرت کے لیے پیسے لٹاتا ہے تو یہ اسراف ہے، لیکن جہاں شریعت حکم دیتی ہے وہاں خرچ کرتا ہے تو یہ انفاق ہے. اور جہاں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کرنے کا حکم دیں وہاں روکنا جو ہے یہ بخل ہے. مال سے اتنی محبت نہ کرو کہ اللہ کے حکم پر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خرچ نہ کر سکو. اور دوسری بات یہ یاد رکھو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب اسلام نے جزیرہ نما عرب کو فتح کر لیا اور اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی تو بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے، اب تو محنت کرنی چاہیے، کھیتی باڑی پہ توجہ دینی چاہیے اور حصول رزق کے لیے وقت لگانا چاہیے. اب تو ایک بڑا ملک ہے ہمارے پاس، تو اب جہاد کی کیا ضرورت ہے. تو فرمایا اگر تم جہاد سے رک جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خودکشی کر لی، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیا. اور اگر یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں گی کہ مال کی محبت بھی اتنی ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے اور جہاد سے جی چرایا جانے لگے تو پھر بربادی میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی. تو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، اچھے کام کرو. یہ اچھائی کا معیار کیا ہوگا؟ ایک بڑا عجیب مزاج ہے انسان کا کہ آپ کسی قاتل، کسی چور، کسی ڈاکو سے پوچھیں تو وہ اپنے قتل کرنے کا یا چوری کرنے کا یا ڈاکے مارنے کا بھی جواز بنائے ہوئے ہوتا ہے. میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، میری مجبوری تھی ایسا کرنا، مجھے یہ ضرورت تھی ایسا. تو ہر آدمی کا اپنا ایک معیار ہے اچھائی اور برائی کا کہ وہ کس چیز کو برا سمجھتا ہے اور کس کو اچھا سمجھتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اچھا کرو تو یہ ہماری پسند پر نہیں چھوڑ دیا گیا. حسن کس چیز میں ہے؟ حسن اللہ کی اطاعت میں ہے. حسن ہر اس کام میں ہے جو کرنے کا حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسن حدیث میں ہے، سنت میں ہے، اور اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ کبھی احسن نہیں ہو سکتا. میری رائے ہو، آپ کی رائے ہو، پیر صاحب کی رائے ہو، مولوی صاحب کی رائے ہو، دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جس کی رائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی ہو. لہذا فرمایا وَأَحْسِنُوا، اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی غلامی کو شعار بنا لو، اس سے مت نکلو. ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت کو تھامے رہو اور آپ کے ارشاد عالی کی تعمیل کرو. یہی حسن ہے اور یہی اللہ کو پسند ہے. اور صرف تعمیل نہیں بلکہ احسان، احسن یہ ہوگا
کہ اس تعمیل ارشاد میں دل بھی شامل ہو اور دل کی گہرائی سے خوشی حاصل ہو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا. اس میں دلی طور پر پورا خلوص شامل ہو. اگر تمہیں یہ مرتبہ نصیب ہو جائے تو پھر تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کے محبوب بن گئے ہو. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ محبت کرتا ہے. جو بھی شخص اس مرتبے کو پالے کہ دل اس کا خوش ہو حضور کی اطاعت پر اور اپنی پوری طاقت سے پیسہ صرف کرنا پڑے وہ پیسہ صرف کرے، زبان سے بات کرنی پڑے تو اپنا علم خرچ کرے، اقتدار و اختیار ہو تو اپنی قوت اور اقتدار و اختیار کی طاقت حضور کے اتباع میں خرچ کرے. جو اس کے پاس ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اسے خرچ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں انفاق ہوگا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب انفاق کی بات آتی ہے تو جن لوگوں کو اللہ نے رزق زیادہ دیا ہے وہ زیادہ انفاق کر لیتے ہیں اور ہم جو غریب ہیں ہم تھوڑا کرتے ہیں تو وہ زیادہ ثواب لے جاتے ہیں، ہمیں تھوڑا ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ تسبیحات پڑھا کرو. جب تسبیحات حضور نے فرمائی تو سارے لوگ سن رہے تھے، وہ سب نے پڑھنا شروع کر دی. غریب بھی پڑھتے تھے اور اہل ثروت بھی پڑھتے تھے. تو انہوں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ اب یہ جو تسبیحات آپ نے عطا فرمائی تو وہ بھی پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ان کا ثواب تو پھر زیادہ ہو گیا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پر کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا. یہ ان پر اللہ کا رحم ہے کہ اللہ نے انہیں دولت دی، وہ دولت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. میں نے تسبیحات بتائیں، وہ تسبیحات بھی پڑھتے ہیں. اب یہ تقسیم تو اللہ کی ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو بات درد دل کی ہے، بات انسان کی دلی خواہشات کی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. ایک شخص نے اسلام قبول کیا اور بڑا پرجوش طریقے سے رہنے لگا تو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بڑا جذبے والا مسلمان ہے، نیا مسلمان ہوا ہے لیکن بڑا جذبے والا مسلمان ہے اور ہم سے تو اس میں جوش زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ جہنمی ہے. بات آئی گئی ہوگی. اس کے بعد میدان جہاد میں وہ شخص شامل تھا حضور کے ساتھ. جب زخمی ہو کر گرا اور زخموں میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی، درد ہو رہا تھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا. اس نے اپنا ایک تیر نکالا اور زمین پہ کھڑا کر کے خود کو اس کے اوپر گرا دیا، خودکشی کر لی. تو پھر اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے دیکھ لیا وہ حرام موت مرا ہے، آپ کا فرمان برحق تھا، دیکھنے میں بڑا مسلمان لگتا تھا لیکن اللہ کی راہ میں اور آپ کی اطاعت میں تھوڑا سا درد برداشت نہ کر سکا، خودکشی کر لی. تو کہنا ایک الگ حیثیت رکھتا ہے اور کرنا کچھ اور حیثیت رکھتا ہے. آدمی کہتا تو بہت ہے میں یہ بھی کر دوں گا، میں یہ بھی کروں گا، لیکن بات تو کرنے کی ہے کہ عمل کتنا کرتا ہے اور پھر اس عمل میں اس کا دل کتنا شامل ہے، کتنے خلوص سے کرتا ہے اور وہ کام کر کے اسے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ کی غلامی کی، اسے کتنی خوشی ہوتی ہے. اگر یہ خوشی یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے پھر جان لو کہ تم میرے محبوب بن گئے ہو. میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میرے محبوب کا اتباع خلوص سے دل سے کرتے ہیں اور اتباع کر کے انہیں خوشی نصیب ہوتی ہے، وہ میرے محبوب بن جاتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. وَأَتِمُّ الْحَجَّةَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ایک دروازہ قرب الہی کا اور کھول دیا کہ اگر تمہیں توفیق نصیب ہو
تو اللہ کی راہ میں حج کرو، عمرہ کرو۔ اب آگے حج کے احکام ہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور احرام باندھنے کے بعد اگر تمہیں بیت اللہ جانے سے کوئی طاقت روک دے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر جو قربانی ساتھ لائے ہو، جو تمہیں توفیق ہے جس کی، وہ بھیج دو۔ اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر پہنچ کر قربانی کر نہ دی جائے تب تک اپنے سر نہ مڑو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے تب تک سر نہ منڈواؤ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اگر کوئی ایسا بیمار ہو کہ وہ سر نہیں منڈوا سکتا تو پھر وہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا اس کی جگہ قربانی دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور جب تمہیں امن نصیب ہو اور بیت اللہ پہنچ جاؤ اور جو حج اور عمرہ سے تمتع کرے اسے جو بھی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق حج کی تکمیل کے بعد قربانی دے۔ اور اگر کسی کو قربانی کی توفیق نہیں ہے تو 3 دن روزے رکھے حج کے ایام میں، ذی الحج میں، اور ساتھ اس کے بعد جب واپس پہنچے تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہو جائیں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حرم کے باہر سے حرم میں حاضر ہوتے ہیں۔ واتقوا واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ کے ساتھ رشتے بندگی استوار رکھو، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کریم ناراض ہو جائے تو پھر اس کی گرفت بھی اور اس کی سزا بھی بہت سخت۔ یہ تو آگے حج کے احکام، طریقے اور سلیقے، لیکن وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج بجائے خود کیا ہے؟ ترتیب کو اگر دیکھیں قرآن حکیم میں تو اس سے پہلے احسان کی بات ہے، وَأَحْسِنُوا، جہاد کی بات ہے، مال خرچ کرنے کی بات ہے، اپنے پاس جو کچھ ہے، جان، مال، اقتدار، اختیار، علم، طاقت، وہ اللہ کی راہ میں صرف کرنے کی بات ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا حج کرو۔ حج کیا ہے؟ مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف تجلیات ذاتی کا واحد محبت ہے روئے زمین پر۔ ایک زمین کا ایسا ٹکڑا جس پر ہر وقت ہر حال میں اللہ کی ذاتی تجلیات متوجہ رہتی ہیں، برستی رہتی ہیں، اور کبھی وہ اس کیفیت سے خالی نہیں ہوتا۔ حاجی جب جاتا ہے تو اس حال میں حاضر ہوتا ہے کہ حد حرم میں داخل ہونے سے پہلے وہ کپڑے بدل لیتا ہے، 2 انسلی چادروں کا لباس پہن لیتا ہے، جس طرح وہ لباس جو کفن میں دیا جاتا ہے، ایک انسلا لباس جو جیسے آپ کفن بناتے ہیں، اس طرح سے وہ 2 انسلی چادریں ایک کمر سے لپیٹ لیتا ہے، اوپر اوڑھ لیتا ہے۔ گویا اس کے لیے حشر کی گھڑی ہے، اللہ کریم کا دربار سجا ہوا ہے، اللہ روبرو جلوہ افروز ہے، اور وہ اپنا کفن اٹھائے، جیسے قبر سے اٹھ کر جاتے ہیں اسی طرح وہ اپنا کفن اٹھائے، اپنی جواب دہی کے لیے اللہ کے روبرو حاضر۔ حج کے ارکان بھی ہیں، اس طرح شروع کرے، یہ رکن ادا کرے، یہ اس طرح حج مکمل کرے، قربانی دے، سر منڈائے، وہ الگ بات ہے۔ احکام ظاہری طور پر ان کی تعمیل کی جائے گی، لیکن حج کی حقیقت یہ ہے کہ ہر جانے والا اپنا لباس بدل کر ایسا لباس بنا لے جیسا یوم حشر مومنین کو نصیب ہوگا۔ ہر بندہ حشر میں لباس سمیت نہیں ہوگا،
لوگ بے لباس اٹھیں گے، لباس گل سڑ چکے ہوں گے، ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ بے شمار لوگ برہنہ اٹھیں گے تو یہ کیسا ہجوم ہوگا، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو دوسرے کے دیکھنے کا ہوش نہیں، ہر شخص اپنی پریشانی میں اتنا گھرا ہوگا جیسے وہ سر تا پا پسینے میں غرق ہو، کسی کو نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ اور بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے پاس جب قبر سے اٹھیں گے تو اپنا کفن سلامت ہوگا، وہ بڑے اللہ کے محبوب ہوں گے، بڑی خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ تو وہ حال بنا کر جیسے حشر کو اٹھے ہیں اور دو انسلی چادریں پاس ہیں، وہ لپیٹ کر اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، وہ حال بنا کر اس زندگی میں، اس عالم فنا میں، اس فانی دنیا میں اللہ کے روبرو جا کر وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک و ہمسر نہیں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام نعمتیں تیری ہیں اور تمام ملک تیرا ہے، کوئی کسی کا اس میں دخل نہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب یہ ایک کیفیت ہے جو انسان کی سوچ سے، اس کے دل سے، اس کی دل کی گہرائیوں سے تعلق رکھتی۔ ایک شخص جاتا ہے، میدان حشر کا لباس جب تن کرتا ہے ویسی صورت بناتا ہے اور اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر اقرار کرتا ہے، پھر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، واپس آتا ہے تو وہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ظاہری ارکان تو ادا کی، اگرچہ اکثر لوگ ظاہری ارکان بھی ادا نہیں کرتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ ظاہری ارکان بھی ادا نہیں کرتے، لیکن یہ قلبی کیفیت جو مقصود ہے، جس کے بارے ارشاد ہے کہ جس نے حج کیا وہ اس طرح پاک ہو گیا گناہوں سے گویا وہ آج دنیا میں پیدا ہوا، اس کے سارے گناہ دھل گئے۔ گناہ تو دھل جانے تھے جب وہ اللہ کریم کے روبرو جا کر کھڑا ہو گیا اور تجلیات ذاتی اس پر برسیں، تو گناہ تو دھل جانے تھے۔ لیکن ایک واقعہ یاد آتا ہے، ہندوستان سے ایک صاحب حج پر تشریف لے گئے اور ان کے بزرگ عالم تھے، مکہ مکرمہ سے انہوں نے پیغام بھیجا، خط بھیجا یا جس طرح کہ بھئی میرے فلاں کام کا بھی دھیان کیجئے گا چچا جان، میرا فلاں کام بھی تھا، فلاں چیز بھی تھی، تو میرے اس وقت سال آنے جانے میں لگ جاتا تھا، تو میرے آنے تک ان کا خیال رکھیے۔ انہوں نے اسے جواب میں لکھا کہ تمہیں حج پر نہیں جانا چاہیے تھا، تم وہاں، تمہارا وجود حرم میں ہے اور تمہارا دل ہندوستان میں ہے، اس سے تو بہتر ہوتا کہ تمہارا وجود ہندوستان ہی میں رہتا اور دل حرم میں رہتا۔ اگر وہاں جا کر بھی تمہیں یہ سب یاد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا وجود حرم میں ہے اور دل ہندوستان میں ہے۔ فرمایا اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ تمہارا وجود ہندوستان میں ہوتا اور دل حرم کی طرف لگا رہتا، تو تم نے جا کر کیا حاصل کیا؟ سو حق بات یہ ہے کہ مطلوب وہ کیفیت ہے کہ جب آپ کفن پہن کر، اس زندگی میں آپ کفن پہن کر میدان حشر کی صورت بنا کر اللہ کے روبرو پیش ہو جاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں اے میرے مالک میں حاضر ہوں۔ روئے زمین سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، دنیاوی زندگی کا اسلوب حج بتا دیتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ کے روبرو ہو، اور تم جہاں بھی ہو سارے اس عالم اسلام کا امام، خلیفہ اور حاکم ایک ہے۔ اگر اسلامی ریاستیں 100 بھی بن جائیں
لیکن سب کا مرکز ایک ہے، اور سب حکمرانوں کا بھی ایک امام، ایک خلیفہ ہونا ضروری ہے، ایک خلیفہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری کیفیت جو حج ہمیں بتاتا ہے کہ روئے زمین سے آئے ہوئے مسلمان، گورے کالے، انگریزی بولنے والے، پشتو بولنے والے، اردو بولنے والے، فارسی بولنے والے، زبانیں مختلف ہیں، بنگلہ دیش بولنے والے، جاپان کے ہیں، چین کے ہیں، ملائیشیا کے، کہیں کے، افریقہ کے، ممالک مختلف ہیں، زبانیں دنیاوی مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، عادتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، غذائیں مختلف ہیں، قد مختلف ہیں، سوچیں مختلف ہیں، لیکن اسلام ایک ہے۔ سب کا قرآن ایک ہے، سب کا نبی ایک ہے، سب کا اللہ ایک ہے، لہذا سب کا امام بھی ایک ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 25-30 لاکھ لوگ ایک امام کے اللہ اکبر کہنے پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، ایک امام کے رکوع کرنے پر رکوع کرتے، ایک امام کے سجدے کے ساتھ سجدہ ادا کرتے۔ ایک کیفیت تھی باطنی دل کے لیے کہ دل کی گہرائی کے ساتھ خود کو اللہ کے روبرو کھڑا محسوس کرے، اور اس کا اثر تا دم مرگ ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی باقی رہے، قبر میں بھی تجلیات باری اور اللہ کی حضوری نصیب ہو، حشر میں بھی اللہ کی حضوری اور تجلیات نصیب ہو۔ جس طرح بیت اللہ میں 2 چادریں اٹھا کر گیا تھا، میدان حشر میں بھی کفن کو اسی طرح سلامت اٹھا کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔ مزہ تو تب ہے حج کا، یہ تو حج ہے۔ اور دنیاوی زندگی کو ایسا ترتیب دیا جائے کہ تمام ریاستوں کا مرکز ایک ہو اور ایک خلیفہ روئے زمین پر ہو، اور یہ عہد نبوی سے لے کر ترک حکمرانوں کے عہد تک یہ خلافت جاری رہی۔ اور اس 20ویں صدی میں اہل مغرب نے سلطان عبد الحمید کو حکومت سے ہٹا کر اور ترکی کو جمہوریہ بنا کر مسلمانوں کی خلافت ختم کری۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوا کہ مسلمانوں کا مرکز جاتا رہا۔ بڑی عجیب بات ہے، یہودیوں کا مرکز باقی ہے، عیسائیوں کا مرکز باقی ہے۔ پوپ کو انہوں نے، پوپ کے شہر کو، ویٹیکن سٹی کو ایک الگ حکومت کا درجہ دے دیا، اور کوئی عیسائی حکمران ایسا نہیں ہے جو پوپ سے بھی سر اٹھا سکے، اس کی بات سب مانتے ہیں۔ مسلمانوں کا جو مرکز تھا وہ انہوں نے بڑی ہوشیاری اور بڑی سازش سے ختم کر دیا۔ ہندوستان میں تو علماء نے تحریک بھی چلائی، لوگ شہید بھی ہوئے، تحریک خلافت، لیکن افسوس یہ 20 کی دہائی کا واقعہ ہے، اور اب وہ 20ویں صدی گزر چکی ہے، 1920-22 کا واقعہ، 20ویں صدی گزر چکی، اب 21ویں صدی آ گئی۔ اب تو خلافت بحال کیا کرنی تھی، جو میری سمجھ میں ہے اور جو میں سمجھتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب تو مسلمانوں کو خلافت کا خیال بھی نہیں رہا۔ حالانکہ حج کی تربیت میں یہ موجود ہے، ورنہ وہاں بھی تو 5-10 امام ہو سکتے تھے۔ 25-30 لاکھ بندے جمع ہوتے ہیں تو کہتے 1-1 لاکھ، حد حرم تو دور تک کہ 1-1 لاکھ الگ ہو کر نمازیں ادا کر لو، کھاپنا پڑے۔ مقصد یہ تھا کہ عملی زندگی میں بھی ایسی یکجہتی ہو کہ کتنی بھی حکومتیں بن جائیں، مرکز ایک ہو، اور خلیفہ کی اجازت کے بغیر کوئی حکمران قدم نہ اٹھائے، سب کا مرکز ایک ہو۔ افسوس، عجیب بات ہے کہ افغانستان میں جب طالبان کی حکومت بنی، انہوں نے آیائے خلافت کے لیے ملا عمر کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ اب عیسائی حکمرانوں کو اور عیسائی دنیا کو یہ احساس تھا، یہودی حکمرانوں کو اور یہودی دنیا کو یہ احساس تھا کہ یہ پھر سے خلافت کا فساد کھڑا کر رہے ہیں۔ ان کی نظر میں تو فساد ہے، انہیں پھر ایک مرکزیت مل جائے گی۔ چنانچہ
اس بات کو ختم کرنے کے لیے ایک ملک تباہ کر دیا گیا اور مسلمان 50 سے زائد ریاستیں اور حکمران اس کے لیے افسوس کا ایک جملہ تک نہ کہہ سکے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ 56 کے قریب اسلامی ریاستیں ہیں، مسلمان ملک ہیں اور مسلمان حکمران ہیں، لیکن قرارداد مذمت بھی پیش نہ کر سکے کہ آپ جو کچھ امریکہ نے یہاں کیا ہے وہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ نہیں، عجیب بات یہ ہے کہ اگر کسی کے منہ سے نکلا تو خلیفہ کے خلاف لفظ نکلا، خلافت کے حق میں نہیں نکلا۔ ببی تفاوت راز کجاست تابہ کجا، فاصلے دیکھیے کتنے بڑھ گئے ہیں حق و انصاف میں، جرت میں، ایمان میں، اور ایمان سے دوری اور ایمان میں کمزوری کتنی بڑھ گئی ہے۔ لیکن جس آدمی کے جو اختیار میں اتنا تو وہ کرے، کچھ تو حاصل کرے، کچھ تو سیکھے اور اس کے لیے کوشش کرے، تو پھر اللہ کا ارساز ہے کام ہو جاتے ہیں۔ اگر عالم کفر کو فتح کر کے خلافت اسلامی قائم کی جا سکتی ہے تو کیا مسلمانوں کو جمع کر کے نہیں کی جا سکتی؟ لیکن تب ہو سکتی ہے جب ہمیں حج کا مقصد معلوم ہو، حج کی کیفیت ہمارے سینوں میں اترے، ہمیں لذت دیدار سے آشنا کر دے، وہ ہمیں لذت دیدار سے آشنا کر دے، پھر جا کر یہ بات بن سکتی ہے۔ ورنہ ہم مکہ گئے، گھومے پھرے، بیت اللہ کے چکر لگائے، گھر آ گئے، خر عیسیٰ گرب مکہ میرا ود چون بے آید ہنوز خر باسد، گدھا ہو اور خواہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کا ہو اور آپ اسے بیت اللہ لے جائیں اور چکر لگوا کر لے آئیں، واپس آئے گا تو گدھے کا گدھا ہی رہے گا، گدھے کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ یہ عظمت انسانوں کے حصے میں ہے، انسان ہو سینے میں دل رکھتا ہو، دل میں درد رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، پھر اس خشوع و خضوع کے ساتھ وہاں حاضر ہو، اس حضوری کا مزہ آئے، اور حضوری میں جو کچھ وہ پہلے تھا وہ سب کچھ مٹ جائے، ایک نیا انسان اس حضوری سے ظہور پذیر ہو، ایک نیا آدمی جو سچ بولے، جو محبت کرے، جو حق کی بات کرے، جو حق کا ساتھ دے۔ اگر ایسا آدمی اس بھٹی سے نکلے تو پھر خلافت قائم ہو، اور اگر وہاں بھی گئے گھوم پھر کے آ گئے تو پھر وہی خر عیسیٰ والی بات ہے کہ گدھے کو پکڑ کر لے جاؤ، خواہ کتنے بڑے آدمی کا ہو، ایک نبی کا ہو، تو واپس آئے گا گدھے کا گدھا ہی رہے گا۔ تو فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس ایک لفظ میں للہ میں ساری بات جو میں نے عرض کی وہ آ جاتی۔ حج اور عمرہ ادا کرو اللہ کے لیے، اور اگر اللہ ہی تمہارے روبرو نہیں ہے، تم نے اللہ کے دل کے اپنے دل کی گہرائی میں عظمت الہی کو محسوس ہی نہیں کیا، تمہیں کوئی خیال ہی نہیں آیا، تو پھر کیا فائدہ اس حج اور عمرے کا؟ حج ذی الحج میں معین دنوں میں معین وقت میں ہوتا ہے اور اس کے ارکان مختلف ہیں، عمرہ بھی حج ہے اور اس کے سارے احکام کم و بیش حجی کی طرح ہے، سوائے عرفات مینا جانے کی وہ ضرورت نہیں اس میں پڑتی، باقی طواف اور نوافل اور سعی وہ سارا حجی کی طرز پر ہے، اور یہ بھی چھوٹا حج ہے۔ عمرہ سارا سال کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، اور حج سال میں انہیں مخصوص دنوں میں ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی تمہیں احرام باندھنے کے بعد، چونکہ حد حرم بہت دور دور تک چاروں طرف ہے، یہ حاجی بھی جانتے ہیں، مقرر ہے، جدہ سے آگے نکلیں تو جدہ کے قریب ہی حد حرم شروع ہو جاتی ہے، مدینہ منورہ کی طرف سے آئیں تو مکہ مکرمہ کے شہر کے ساتھ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حد حرم ہے،
اور یمن کی طرف تو میرے خیال میں 25 کلومیٹر ہے جنوب مغرب کی طرف، تو اس طرح سے حد حرم مقرر ہے۔ اس کے ادھر جہاں سے منا شروع ہوتا ہے وہاں تک حد حرم ہے، تو یہ چاروں کونے ہیں اور ان کے اندر سارا حرم ہے۔ جہاں بھی آپ نماز ادا کرتے ہیں وہ حرم بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کا، مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اور جو ادب و احترام یا جو چیزیں منع ہیں مسجد حرام میں وہ سارے حرم میں وہی منع بھی ہیں، اور اسی طرح اس کا ادب و احترام بھی ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی بھی حدود حرم ہیں جو شہر سے باہر دور دور تک ہیں، جیسے حضور کا حکم ہے کہ مکہ اللہ کا حرم ہے اور مدینہ منورہ میرا حرم ہے، اس کی بھی حدود ہیں۔ ان حدود کے اندر نماز ادا کرنے یا نیکی کرنے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا مسجد نبوی میں ہے۔ تو حد حرم میں حرم کی برکات سب پر ایک جیسی ہیں۔ اور حرم میں داخل ہونے کے لیے باہر سے جو مسلمان بھی جاتا ہے وہ سیدھا بغیر احرام کے نہیں جا سکتا، آفاقی یعنی آنے والے کو احرام باندھنا پڑتا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات میں ضمناً عرض کرتا چلوں، وقت بھی ختم ہو گیا، چلو باقی اگلے جمعے سے، لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے علماء کرام ہمیں اسلام آباد سے احرام پہنوا دیتے ہیں، اور احرام کی اپنی شرائط ہیں، بال نہ ٹوٹے، خوشبو نہ لگاؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، پاؤں نہ ڈھکا جائے، تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں سے کیوں احرام بندھوا دیتے ہو؟ اس لیے کہ جہاز حرم کی حد سے گزر کر جدہ میں جا کر اترتا ہے۔ جہاز جب جدہ جاتا ہے تو مکہ مکرمہ کی جو حدود ہیں حرم کی، پاکستان سے جو جاتا ہے ان حدود سے کے اوپر سے اڑ کر جدہ پہنچتا ہے، اس لیے باندھنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حد حرم سے گھوڑے پر سوار بھی نکل جائے تو اسے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ حج کی نیت سے حرم میں داخل ہوگا یا کسی بھی کام سے حد حرم میں داخل ہوتا ہے، زمین پر قدم رکھ کر پھر اسے احرام میں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو یہاں احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، بے شک آپ آرام سے جدے جائیں۔ جدے سے جب روانہ ہوں گے بے شک جہاں تک حد حرم نہیں ہے آپ کپڑوں میں جائیں، حد حرم پر مسجد بنی ہوئی ہے وہاں جا کر احرام باندھیں، دو نوافل ادا کریں اور آگے چلے جائیں، یہ سہولت ہے۔ لیکن اسے کوئی جانتے نہیں لوگ تو پھر وہ یہاں سے احرام تو باندھ لیتے ہیں لیکن احرام کی اپنی حدود و قیود ہیں، انہیں پورا کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، ان کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ حج نصیب کرے تو حاجی کو حج پر جانے سے پہلے تو کم از کم ان چیزوں کا مطالعہ کر لینا چاہیے یا کسی سے پوچھ یا سیکھ لینی چاہیے تاکہ اس کی یہ ساری محنت محض آمد و رفت نہ بنے۔ اللہ کریم اس کا حج پورا فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔